اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ اس جگہ پر چونکہ میری پہلی مرتبہ حاضری ہے، آپ لوگ توجہ سے، زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے اور کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ ایک عجیب ماحول بن جاتے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، طبقات کبریٰ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے ایک شعر پڑھا، محمد بشر لیس کالبشر کالیاقوت حجر لیس کالحجر۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر عام بشر جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن عام پتھر جیسا نہیں۔ آپ نے یہ بار بار پڑھا، محمد بشر لیس کالبشر، اور آپ یہ گنگناتے رہے، مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اور جب حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے گھر میں گئے، اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شعرانی، جب تو اس مجمع کے اندر یہ شعر پڑھ رہا تھا، تو شعر پڑھ کے خوش ہو رہا تھا، سننے والے سن کے خوش ہو رہے تھے، اور ہم اپنے روضہ منورہ مقدسہ کے اندر خوش ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ اس شعر پڑھنے والے کو بھی بخش دے، سننے والے کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جس مجلس میں یہ شعر پڑھا جائے، پڑھنے والے کو بھی بخش دینا، سننے والے کو بھی بخش دینا۔ اس لیے میں نے یہ تبرک کے طور پر یہ عربی کا شعر پڑھا ہے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، محبوب علیہ السلام کی نظر کرم ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔
محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اچھا، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ارشاد فرماتا ہے پہلے اپنا ذکر ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو اللہ اپنا ذکر پہلے کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے 34 جواب عطا فرماتے ہیں، اس میں 2-3 عرض کر رہا ہوں۔ پہلی جواب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے پھر اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے اللہ اپنا ذکر اس لیے لگاتا ہے محبوب جو شان اور عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اگر کوئی شک کرے تو آپ کی ذات پر اعتراض نہ ہو، رب العالمین پر اعتراض ہو، آپ کی ذات پر نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محبوب ہم نے جو پہلے اپنا ذکر کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو میں یہ شان بیان کرتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شان ہے، اللہ کے محبوب کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے ایک شخصیت پوری کائنات میں حاضر ناظر کیسے ہے، تو محبوب آپ کا دعویٰ تو نہیں ہے، آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میں حاضر ناظر ہوں، ہم نے بنا کے بھیجا ہے نا۔ تو جس کو اعتراض ہے اس کو میری ذات پر اعتراض ہونا چاہیے نا، اور جس کو جو شان اور عظمت ہے میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے، محبوب یہ آپ کی شان ہے، آپ کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر اس لیے بھی ساتھ لگایا ہے کہ جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، ان کے معجزات دیکھ کر، ان کے کمالات دیکھ کر لوگوں نے بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ ان کے معجزات دیکھ کر کسی نے کہا یہ انبیاء معاذ اللہ جو ہے خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، ایک شرک کا شبہ پیدا ہو گیا۔ تو محبوب ہم نے اپنا ذکر اس لیے پیدا کیا ہے، یہ ساتھ اپنا ذکر اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ شانیں ان کی ذاتی نہیں ہے، کوئی گمراہ نہ ہو۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، اگر ان کی امتیں گمراہ ہو رہی تھیں، ان کو خدا یا خدا کا معاذ اللہ بیٹا سمجھتے تھے، تو ایک دروازہ ابھی باقی تھا کہ امام الانبیاء آئیں گے اور فرمائیں گے قولوا اللہ احد، محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اپنا ذکر کرتے ہیں یہ عظمتیں اور شانیں اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ کمالات اور معجزات اللہ کی عطا کردہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا قولوا اللہ احد، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر آپ توحید کے موضوع کو سنیں نا، یقین فرمائیں اس توحید کے موضوع کو سمجھنے کے لیے سمجھنے والے کا سینہ بھی مدینہ ہو اور سمجھانے والے کا سینہ بھی مدینہ ہو، تب یہ توحید کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ کیونکہ اب جب توحید کا ذکر ہوگا نا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ جو واحد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے تو توحید کی اقسام کتنی ہے؟ اب علم کلام والوں کے پاس جانا پڑے گا، متکلمین کے پاس جانا پڑے گا، عقائد والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اب علم الکلام اور عقائد والوں کی رسائی نہیں ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اب احادیث پاک کا یہ خلاصہ ہے، میرے آقا نے فرمایا توحید کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید عددی، ایک ہے توحید جنسی، ایک ہے توحید نوعی، ایک ہے توحید حقیقی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم مواحد ہیں، الحمدللہ ہم بھی مواحد ہیں۔ حقیقی مواحد عاشق رسول ہوتا ہے، سنی ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھے کہ توحید کی کتنی اقسام ہے، وہ کہیں گے جی توحید تو توحید ہوتی ہے، توحید تو توحید ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توحید کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے توحید عددی، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے تو ایک کا نصف بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ اللہ تو نصف ہونے سے پاک ہے۔
اور ایک کے بعد گنتی بھی شروع ہوتی ہے نا، 1 2 3 4. تو اگر توحید عددی کوئی اللہ کے لیے مان لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اور توحید جنسی کیا ہوتی ہے؟ آدم ایک تھا، اب کائنات میں اتنے آدم ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مانے تو اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں. تو توحید جنسی خدا کے لیے کہنا یہ بندے کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے. اور توحید نووی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا بنی نو انسان. اگر کوئی اللہ کے لیے توحید نووی کہہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قدیم ہونا ثابت نہیں ہوتا، پھر تو معاذ اللہ حادث ہے. تو اللہ کے لیے توحید نووی کہنا بھی یہ بھی شرک ہے. پھر کون سی توحید بولیں گے اللہ کے لیے؟ فرمایا توحید حقیقی. اور توحید حقیقی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے ایک ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ توحید حقیقی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات میں برکات ہے. کچھ بچوں کا شور ہے، کچھ مجمع والے ایسے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اتنی مشکل تقریر تو مشکل ہے، میں آسان تقریر کرتا ہوں. چلے جو موضوع میں نے چھیڑا تو اس طرف جاتے نہیں. تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. یہ کوثر کیا ہے؟ حضرت امام مجاہد کا قول ہے کوثر کے بارے میں. اور یاد رکھیں کہ اصول تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی مفسر قرآن پاک کی تفسیر لکھتا ہے تو صحابہ کے بعد جب وہ تابعین کے اقوال جمع کرتا ہے تو سب سے پہلے امام مجاہد کے قول کو لیا جاتا ہے. پہلا قول تفسیر کے لیے امام مجاہد کا ہوتا ہے، بعد میں باقی لوگوں کی حیثیت ہے. تو حضرت امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کوثر کا مطلب ہے اے الخیر کلہ، یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے. ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتے ہیں موصوف. یعنی آپ کہتے ہیں بھئی یہ تیز دوڑتا ہے. کون دوڑتا ہے؟ آپ کہیں گے جناب یہ موٹر سائیکل دوڑتا ہے، یہ گھوڑا دوڑتا ہے، یہ سواری دوڑتی ہے. صفت اور موصوف کا یہ بیان ہونا لازم ہے. اللہ نے فرمایا الکوثر عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا فرمایا. فرمایا محبوب جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل آپ کو عطا فرمایا ہے. محبوب کے مجھے یہ بتائیں اختیار میں خیر ہے یا بے اختیاری میں خیر ہے؟ اختیار میں خیر ہے تو اختیار کل عطا فرمائے. علم میں خیر ہے یا جناب والا بغیر علمی میں خیر ہے؟ تو علم میں خیر ہے تو علم میں کل عطا فرمایا. عظمتیں اور شانیں جتنی ہیں اگر کوئی چیز ایک بیان کر دی جاتی تو لوگ کہتے ہیں اس میں محبوب علیہ السلام مختار ہے. الخیر کلہ فرما کے یہ بتا دیا جتنے خیر کے پہلو ہیں سب میں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کل کی کل شان عطا فرمایا. کل کی کل شان عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر کے کونے 4 ہیں. ایک کا مالک میں نے اپنے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، ایک کا مالک میں نے اپنے فاروق اعظم کو بنایا ہے، ایک کا مالک میں نے اپنے عثمان غنی کو بنایا ہے، ایک کا مالک حضرت مولا علی کو بنایا ہے. اور آپ شواہد الحق اٹھائیں نا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لکھنے کے بعد ایک بات لکھتے ہیں. فرماتے حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حج پر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں. نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کی توبہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے جب کسی علاقے کا جوان توبہ کرتا ہے اس کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. وہ قبرستان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ عذاب ہو رہا تھا کیوں ٹل گیا؟ تو کہا جاتا ہے آپ کے علاقے کے نوجوان نے توبہ کی ہے، اللہ سے سلو کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا ہے. اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ علماء ربانیین میں سے کوئی عالم ربانی یا دینی طالب علم کسی قریہ میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں تھوڑے لمحے کے لیے ٹھہر جائے تو اس بستی سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے کہ عالم ربانی کی یہاں آمد ہوئی ہے. تو فرمایا کہ 4 کونے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم جب حج پہ گئے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس خاموش رہتا ہے، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو بھوک نہیں لگتی. ہم جناب والا حرم میں دیکھ رہے ہیں تو کوئی چیز کھا پی نہیں رہا. پھر حج کا دور آیا، ہم مزدلفہ میں گئے، پھر جناب والا کوئی چیز، پھر مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، جہاں بھی گئے نوجوان کھاتا پیتا نہیں. تو ایک دن ہم نے نوجوان کو بٹھا لیا، ہم نے پوچھا یار تو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے، تجھے پیاس نہیں لگتی، بتا تو صحیح تیری خوراک کیا ہے؟ کوئی تو روحانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، سبب کیا ہے تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا میرا اس جماعت سے تعلق تھا جو صحابہ سے عقیدت نہیں رکھتی تھی، صحابہ سے بغض رکھتی تھی. تو ایک دن میں رات کو سویا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حوض کوثر ہے،
ایک کونے پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ایک کونے پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک کونے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک کونے پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے کوئی جام کوثر عطا فرمایا۔ فرمانے لگے تیرے دل میں میرا بغض ہے تو تجھے کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ پھر میں حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، انہوں نے کہا تو میرے صدیق اکبر کے بارے میں بغض رکھتا ہے، جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہوگا اس کو جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ پھر میں حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے کہا شیخین کی محبت جس دل میں ہوگی حوض کوثر سے جام بھی اسی کو ملے گا۔ پھر میں نے کہا یہ تینوں جو ہے یہ شیخین جتنے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، سامنے نظر آتے ہیں تو حضرت مولا کائنات ہے۔ میں نے کہا میں تو علی علی کے نعرے لگاتا ہوں، ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں حضور مجھے حوض کوثر سے کوئی جام کوثر پلائیں، تو انہوں نے فرمایا جس کے دل میں ابوبکر کا بغض ہوگا علی سے فیض نہیں ملے گا، جس کے دل میں حضرت فاروق اعظم کا بغض ہوگا علی سے فیض نہیں ملے گا، جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض ہوگا اس کو مولا علی سے کوئی فیض نہیں ملے گا۔ چل یہاں سے نکل، کچھ نہیں ملے گا، ان کو سب کچھ ملے گا جن کے دل میں ابوبکر عمر کا پیار ہوگا، عثمان غنی کی محبت ہوگی۔ تو میں نے کہا سامنے دیکھا تو جان جانا کی جلوہ گری تھی، جان کائنات تشریف فرما تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جام کوثر عطا فرمائیں، پیاس لگ رہی ہے۔ فرمایا تو دل میں بغض صدیق ہو، تیرے دل میں پھر تو کوثر کی امید رکھتا ہے، تیرے دل میں حضرت فاروق اعظم کا بغض ہو پھر تو کوثر کی امید رکھتا ہے، تیرے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو پھر تو کوثر کی امید رکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا حضور اگر میں رجوع کر لوں اور توبہ کر لوں، میرے دل میں ابوبکر صدیق کا پیار آ جائے، حضرت فاروق اعظم کی محبت آ جائے، حضرت عثمان غنی کی محبت آ جائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ کاسے سے گلاس سے جام کوثر پی رہے ہیں، میں تجھے ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ محبوب علیہ السلام کا خواب میں آنا ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے مجھے ضرور دیکھے گا۔ یعنی قصداً محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہوتا، میں آپ کو دیکھوں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا الشیطان لا یتمثل بھی، شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، تو شیطان بھی جرت نہیں کرتا کہ مثلیت کا دعویٰ کرے۔ بات نہیں سمجھے، شیطان میں یہ اتنا جرت نہیں ہے کہ وہ مثلیت کا دعویٰ کرے، جو دعویٰ کرتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا آنا قصدن ہے، میں زیارت جان کے کرواتا ہوں، ایسا نہیں کہ بے خیالی میں۔ اور پھر جس کو زیارت کرواتا ہوں جو نعمت عطا فرماتا ہوں، جب آنکھ کھلتی ہے وہ نعمت بھی موجود ہوتی ہے۔ اور اصل خوشخبری یہ ہے کہ من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا۔ یعنی خوشخبری ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، علامہ عینی فرماتے جب تک محبوب کا دیدار نہیں ہوگا۔ یعنی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب ہو جائے خواب میں، یہ بشارت ہے کہ موت نہیں آئے گی جب تک جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے جانے جانا کی زیارت نہیں کرے گا۔ تو فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے مجھے چلو بھر کے نا ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ آج 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں جو صرف حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتے ہیں ان میں بھی نہیں ہونا، جو صرف حضرت مولا علی کا نام لیتے ہیں ان میں بھی نہیں ہونا۔ ہم الحمدللہ نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم نبی کی ایک نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور مسند احمد کے حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا اور فرمایا علی تیری ایک بات نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی مماثلت رکھتی ہے، ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے 2 گروہ تھے جو ہے نا، ایک بہت زیادہ محبت کرتے تھے جو عظمت تھی اسے بڑھا دیا، اور ایک یہ تھے جو ماذا نبی کا بیٹا کہتے تھے دونوں جہنم میں گئے ہیں، اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے آقا مسند احمد کے حدیث پاک ہے اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک وہ جو تیرا مقام مجھ سے بھی بڑھا دیں گے،
اور ایک وہ ہیں جو تجھ سے بغض رکھیں گے۔ یہ جو مزاج ہمارا ہے، ہم عدل والے ہیں، جو جس کا مقام ہوتا ہے ہم وہی مقام سمجھ کے ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ اے الخیر کلہ، یعنی کوثر کا معنی خیر کے سارے پہلے۔ ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے کوثر مبالغے کا صیغہ، جس کی حد ہی نہ ہو، جس کی انتہا ہی نہ ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کا ذکر کیا۔ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے۔ تو جیسے رب کا قلیل اتنا بڑا ہے، اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا اور الکوثر کتنا بڑا ہوگا، یعنی جس کی حد ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ نے بے حد و حساب اپنے محبوب کو عظمتیں اور شان عطا فرمائی ہیں کہ جس کا احاطہ ہماری عقلیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر یہ سیاہی بھی ختم ہو جائے، سارے اشجار قلم بن جائیں، میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا، ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تو کئی ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جب نبی کو مختار کل کہہ دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات، یا تو سمجھنے میں فرق ہے یا سمجھانے میں فرق ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، اس کے پاس وزارت علیہ کے سارے اختیار ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم کے اختیار نہیں رکھتا۔ ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، اس کے پاس وزارت عظمیٰ کے اختیار ہوتے ہیں، وہ چیف جسٹس نہیں ہوتا۔ اچھا، جو جسٹس ہو، چیف جسٹس ہو، اس کے پاس جوڈیشلی کے اختیارات ہوتے ہیں، وزارت عظمیٰ کے اختیار نہیں ہوتے۔ ہم جب مختار کل کہتے ہیں تو ہم رسالت کے اختیارات میں مختار کل کہتے ہیں، شان الوہیت کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، ہم تو شان الوہیت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو مختار کل کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر جیسے میرے آقا علیہ السلام کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار فرمایا، جو مرضی ہے آپ کر دیں، آپ کرنا چاہیں، جس کو چاہیں آپ احکامات بدل دیں۔ میں چند حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، میرے آقا کی چچا زاد بہن ہیں۔ جب آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے نا تو آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا اے ام ہانی میری بہن مجھے پانی پلائیں۔ حضرت ام ہانی نے آپ کو پانی پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام نے پانی پیا، کچھ بچا کے حضرت ام ہانی کو دیا، انہوں نے گلاس پکڑ لیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو یہ پی لے، پانی بھی پی لے، تیرا روزہ بھی برقرار رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پینے کے بعد روزہ کیسے برقرار ہوگا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا، میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے، میری فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری ہے، میں جس کو کھلاؤں خدا کھلاتا ہے، میں جس کو پلاؤں خدا پلاتا ہے، میری رضا اللہ کی رضا ہے اور میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ام ہانی پانی پی لے، تیرا پانی بھی تو نے پی لیا ہے، تیرا روزہ بھی برقرار ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے اختیارات ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ایک بندہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ کوئی مولوی 1 رکعت 1 سجدہ کم نہیں کر سکتا۔ جانے جانا نے فرمایا تو 2 نمازیں پڑھا کر، تجھے 5 کا ثواب دیا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں وہ 5 نمازیں شروع ہو گیا لیکن اختیارات تو ہے نا۔ اچھا، آپ مسجد میں جائیں تو ایک آیت لکھی ہوتی ہے گھڑیوں پہ، ہے تو قرآن پاک میں ویسے آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ اب ہمارا تعلق قرآن سے اتنا ہو گیا کہ بس کہیں آیت لکھی ہے تو پڑھ لی، گھروں میں تو قرآن بند ہے۔ اس میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومن پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، قرآن پاک میں آیت ہے۔ اچھا، جب مومن ہو اور مقررہ وقت پر نماز فرض ہو، اور بعض آج لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب آپ اس آیت کو یاد کر لیں اور بے شک مومن پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، اب چلے جائیں جناب والا حج کرنے۔ اب حج پہ جب آپ جائیں گے
مینا میں نمازیں پڑھیں گے، جب عرفات میں جائیں گے مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت کوئی عالم، کوئی قرآن دانی کے دعویٰ کرنے والا وہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ بلا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کہو جناب نماز پڑھو، جی نہیں پڑھتے. بھئی اب یہ قرآن میں آیا تھا کہ بے شک مومن مقررہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، تو آپ پڑھے نا مغرب میں. جی نہیں پڑھتے. بھئی قرآن کو تو مانتے ہو، پڑھو نا. وہ جی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ جی محبوب نے نہیں پڑھی. تو میں نے کہا یہ جو قرآن کا حکم ہے اس کو کہاں کھڑا کرو گے؟ بات کو سمجھے نا، یہ تو قرآن کا حکم ہے نا، تو پڑھ لو. نہیں پڑھتے اس لیے کہ منہ پہ ماری جائے گی. یہاں محبوب نے نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا پھر مانو دین ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، میرے آقا کے اختیار کو ماننے کا نام ہے. میرے آقا نماز پڑھیں گے تو پڑھی جائے گی، اگر چھوڑیں گے تو چھوڑی جائے گی. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو عزیزان محترم، اور پھر مزدلفہ جائے، آپ کتب حدیث اٹھائے نا تو مزدلفہ میں جا کے کوئی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے. اہل علم جو بیٹھے ہوتے وہ منع کرتے تہجد کی نماز نہیں پڑھنی. کیوں نہیں پڑھنی؟ یہاں نہیں پڑھنی کیونکہ جانا نے نہیں پڑھی. اگر پڑھو گے تو منہ پہ ماری جائے گی. تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار بنا کے بھیجا ہے. جس کو جو چیز عطا فرما دیں، جو چیز عطا فرما دیں، جو نعمت دے دیں، جو کچھ بھی عطا فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قبیلہ بنی تمیم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے، ابن اساکر کی حدیث پاک ہے. قبیلہ بنی تمیم آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ہمیں لکھ دیں، یہ پراپرٹی جائیداد ہمیں لکھ دیں، یہ قیامت تک ہمارے پاس رہے. میرے آقا علیہ السلام نے لکھ کے دے دی. پھر میرے آقا دنیا سے چلے گئے. حضرت خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلے گئے. 5ویں صدی آئی، امام غزالی کا دور آیا، غوث ثقلین غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. تو وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے خط بھیجا کہ یہ جو پراپرٹی تمہیں محبوب علیہ السلام نے دی تھی یہ اب تمہاری ملکیت میں نہیں ہے. چونکہ آپ جس وقت حیات تھے اس وقت آپ کے اختیارات تھے، اب مزار مقدسہ میں ہیں، لہٰذا یہ پراپرٹی واپس کرو. اور سب سے پہلے یہ فتویٰ حضرت امام غزالی کے پاس آیا. انہوں نے فرمایا جس خلیفے نے یہ کہا ہے اس کو بھی معزول کر کے کوڑے مارے جائیں، اور جس مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کو بھی کوڑے مارے جائیں. کیوں کہ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے. جب تک خدا کی خدائی ہے، جب تک کائنات باقی ہے، حاکمیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاکمیت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات میں حدیث پاک محبوب علیہ السلام کے اختیارات کی کرتا رہتا ہوں، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ذوالفقار بھائی نے پہلے یہ حدیث سنی ہے، دوبارہ سن لیں گے، سبق تازہ ہو جائے گا. آپ جاتے رہتے نا دنیا میں، جہاں کہیں پاکستان میں چلے، اپنے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خون بکھرا پڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر. کئی دن کے بعد وہ خون خشک ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی کتے نے خون چاٹا ہو؟ یہ بات دل پہ لکھنے کی ہے. باقی آپ نے علماء سے حدیثیں سنیں گے، حدیثیں وہی رہیں گی، آیات وہی رہیں گی. یہ نکتہ نیا ہے، یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرو. تو وہ خون خشک ہو جاتا ہے. کبھی دیکھا کتا خون چاٹتا ہے؟ اچھا ہم نے بھی بڑا غور کیا، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوتے خون خشک ہو جاتا ہے، کتے خون نہیں چاٹتے. ایک دفعہ میں یورپ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی مذہب کا آدمی تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس نے کیبل کے اندر کتے رکھے ہوئے تھے. جیسے وہ کیبل ٹوٹا نا، کتے باہر نکلے، انہوں نے خون کو چوسنا شروع کر دیا، چاٹنا شروع کر دیا. تو میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ یہ خون کتے، ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں کتے کسی کا خون چاٹتے ہوں، سعودیہ میں نہیں دیکھا، اور بھی اسلامی ممالک بغداد میں نہیں دیکھا. یہ عجیب معاملہ، یہاں کتے خون چاٹتے. میں نے علماء سے پوچھا تو نفی میں لوگوں نے جواب دیا. اب میں حیران میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. 2010 میں حج پہ جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ جہاں مجھے کوئی مکتبہ یا کوئی لائبریری نظر آ جائے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی کھینچ کے وہاں لے کے جا رہا ہے. اور الحمدللہ تعدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس پنجاب کے اندر جتنی بڑی لائبریری ہماری ہے نا اس دینی طالب علم کی، کسی عالم کی ذاتی لائبریری اتنی بڑی نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں گیا ایک مکتبے کے اندر، تو محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میں نے اٹھائی. جیسے اس کو کھولا تو عربی میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ کتے مسلمان کا خون کیوں حرام کرتا ہوں، میرے امتی کا خون نہ چاٹنا. کتوں میں تم پر حرام کرتا ہوں، میرے امتی کا خون نہ چاٹنا. آگے انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ قاضی منظور ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کے سامنے ایک شاعر کو لایا گیا اور شاعر نے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی. قاضی نے فتویٰ دیا اس کو الٹا لٹکا کے اس کا سر
اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ اگر یہ گستاخ مسلمان ہوتا تو کتے اس کا خون نہ چاٹتے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے القلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر میں نے حرام کیا ہے کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتے مسلمان کا خون نہیں چاٹتے، یہ کب فرمایا تھا میرے آقا علیہ السلام نے؟ آج سے 1450 سال، پونے 1500 سال پہلے۔ آج کے کتے کو کس نے سمجھایا ہے کہ خون نہیں چاٹنا؟ نہیں سمجھے بات؟ بھائی میرے آقا نے مدینے میں فرمایا اور 18 کسی کا کتا خون کے قریب نہیں جاتا، نہیں سمجھے؟ تو اس کتے کو کس نے بتایا؟ دارمی شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ جنس کا کتا ہو کے 1400 سال بعد بھی آج بھی اختیارات مصطفیٰ کو مانتا ہے، نہیں سمجھے؟ جنس کا کتا ہو کے آج بھی میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات کو مانتا ہے، وہ خون نہیں چاٹتا۔ تو دوستو یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 4 بجے ایک چینل پہ جا کے اسٹوڈیو میں ایک پروگرام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ریکارڈ کروانا تھا، تو یہ چینل پہ اکثر پروگرام ہوتے، پچھلے دنوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی۔ تو پروگرام نے کئی چینل نے ریکارڈ کیا تھا، جب چلا نا تو مجھے ایک گروپ کا فون آ گیا، جی ڈاکٹر صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جس نے نمبر دیا آپ کو اس نے ایڈریس نہیں بتایا؟ نہیں جی، میں نے کہا میں ایڈریس بتاتا ہوں، کس لیے آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے نا کچھ علماء مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو تصوف والے مناظرے والے تو نہیں ہیں، بہرحال آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی حدیث کو نہیں مانتے تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے یہ ڈھونڈ کے آنا ہے من قلت مولا فہذا علی المولا، کون سے سپارے میں ہے؟ بات کو سمجھے نا، آنا مدینہ العلم وعلی بابها، یہ کون سے سپارے میں ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ کون سے سپارے میں ہے؟ العلی مال قرآن القرآن مال علی، کون سے سپارے میں ہے؟ یہ سارا آپ نے تلاش کر کے آنا ہے، کیونکہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر آپ 3 دن تک نہ آئے تو پھر ہم یہ چڑھا دیں گے کہ ان کا مبلغ علم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور جب حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ پڑھتے کیوں ہیں؟ تو 3 دن جب گزرے ہم نے پھر اسی نمبر پہ فون کیا، جناب آپ آئے نہیں؟ کہتے شاہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ تو محسوس ہی کر گئے، ہم تو زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتے تھے۔ تو بھائی یاد رکھو، جب بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار زندہ ہے نا، کوئی دین پہ نقب زنی کر نہیں سکتا۔ ہاں جی آپ کی توجہ ہے نا؟ آپ کہیں گے بھئی بڑا مزہ آیا کہ کتے مسلمان کا خون نہیں چاٹتے، اس پر بھی میں گھنٹہ کلام کر سکتا ہوں، لیکن وقت مختصر ہے۔ اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ یار چلو یہ سمجھ آئی کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا خون نکلتا ہے، کتے خون نہیں چاٹتے، لیکن کتے بندے کو کاٹتے کیوں ہے نا سوال؟ بھائی کتے کاٹتے کیوں ہیں؟ بھائی دیکھیں، جب بندہ زندہ ہو نا، اپنا جان مال بچانا اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی مال کی خاطر بھی بخاری شریف میں حدیث پا کے جان بچاتے بچاتے چلا گیا تو شہید ہے۔ اب ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ محبوب علیہ السلام کے لیے 5 نہیں ہے، 4 ہے۔ محبوب علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ کس لیے زکوٰۃ فرض نہیں تھی؟ اس لیے کہ آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غلام اپنے آقا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور میرے آقا علیہ السلام حاکم ہیں، ہم سارے ان کے غلام ہیں، تو لہذا محبوب پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ہم تو سارے ہمارے جو مجازی مالک محبوب علیہ السلام، ہمارے مجازی مالک والدین حقیقی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہذا جب بندہ زندہ ہے جان بھی اپنی خود بچائے اور سامان بھی اپنا خود بچائے، اور جب وہ اس کی جان چلی جاتی ہے اب وہ محبوب علیہ السلام کے اختیارات میں ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام جنت سے خسیس جانوروں سے اس کے خون پر چوکیدارہ کرواتے ہیں، کوئی یہ جانور مسلمان کے خون کے قریب نہیں آتا۔ تو جس طرح محبوب نے
اپنے امتی کے خون کو کتوں سے بچائے، امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے نا، اور بھی کچھ نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے 4 بجے وہاں پہنچنا تھا، ہم اپنے وقت سے ڈاکٹر صاحب کے حکم پہ 2 بجے پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو مسجد بنی ہے، مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے آقا فرمائے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اینا جار لی، کہاں ہیں میرے ہمسائے، کہاں ہیں میرے ہمسائے؟ تو باری تعالیٰ تو ہمسائیگی سے پاک ہے۔ جو مسجد میں رہتے تھے وہ میرے ہمسائے ہیں، جن کے دل مساجد میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مساجد کو اسی طرح جنت میں اٹھا لے گا، جس نے مساجد بنائی ہے گویا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔